بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرمات احرام میں سے تیسرا، مردوں کے لیے سر ڈھانپنا۔ احرام باندھے ہوئے مرد کے لیے اپنے سر، خواہ اس کے کچھ حصے کو ہی ماسک، چادر یا کپڑے وغیرہ سے چھپانا جائز نہیں، بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر گیلی مٹی، جھاڑی یا کسی چیز کو سر پر اٹھانے کے ذریعے بھی سر کو چھپانا جائز نہیں۔ ہاں، مشق اٹھاتے وقت مشق کے تسمے کو سر پر رکھنے یا بیماری، سر درد کی وجہ سے سر پر رومال باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں سر سے مراد بال اگنے کی جگہ اور بنا بر اقرب اس میں دونوں کان بھی شامل ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ سر کو جسم کے کسی حصے جیسے ہاتھ سے چھپانا جائز ہے، جبکہ بہتر ہے کہ اس عمل کو ترک کیا جانا چاہیے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے پورا سر پانی میں ڈبونا جائز نہیں ہے، بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر پانی کے علاوہ کسی اور چیز میں بھی پورے سر کو ڈبونا جائز نہیں ہے، اور اس حکم میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ واضح رہے کہ یہاں سر سے مراد گردن سے اوپر کا تمام حصہ ہے۔ اگر محرم اپنا سر ڈھانپے تو احتیاط واجب کی بنا پر ایک بھیڑ کفارہ واجب ہے، جبکہ سر چھپانے کے جائز ہونے اور اضطرار کے موارد میں ظاہراً کفارہ واجب نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ضرورت کے تحت یا بغیر ضرورت کے وگ کی موجودگی میں احرام باندھا ہو تو اس کا وظیفہ کیا ہے؟ جواب میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں، اگر ضرورت کے تحت مصنوعی بال یعنی وگ لگائے ہوں تو اس پر کچھ واجب نہیں ہے، وگرنہ احتیاط واجب کی بنا پر ایک بھیڑ کفارہ واجب ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا محرم کا موبائل فون استعمال کرنا جائز ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں جائز ہے، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر موبائل فون کا اسپیکر کو کان پر رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، موبائل کو کان کے اتنے قریب رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کان موبائل سے نہ چھپے۔ اسی طرح ٹیلی فون کا ریسیور بھی کان پر رکھنا محل اشکال ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ محرم کے لیے بیرونی ہیڈ فون کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ کان کے انتہائی تھوڑے سے اندرونی حصے کو ڈھانپے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ محرم جب سیٹ پر بیٹھتا ہے تو اس کے سر کا پچھلا حصہ یا دایاں یا بایاں حصہ چھپ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح تکیے پر سر رکھنا درست ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا محرم کا رومال وغیرہ سے اپنا سر صاف کرنا جائز ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، اور خواہ رومال کو سر پر پھیرنے اور گزارنے کے ذریعے ہی صاف کرے تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر محرم کے سر پر رطوبت ہو اور وقت تنگ ہو اور اس کا تولیے یا رومال کے بغیر خشک ہونا ممکن نہ ہو تو کیا ذمہ داری ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں وہ رومال یا تولیے کی ایک طرف کو ہاتھ میں لے کر سر سے اتنی مقدار خشک کرے جو مسح کے لیے کافی ہو۔ تیسرا سوال یہ کہ کیا محرم کا اپنے ہاتھ چہرے پر رکھنا جائز ہے؟ جواب میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں جی ہاں جائز ہے، جیسا کہ مرد ہاتھوں کے علاوہ کسی اور چیز سے بھی چہرہ چھپا سکتا ہے۔ چوتھا سوال یہ کہ کیا محرم کا شاور وغیرہ کے نیچے اپنے سر کو دھونا جائز ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں جائز ہے، اگرچہ سر کو ڈھانپ بھی لے۔ پانچواں سوال یہ کہ اگر محرم ایسی چیز سے سر ڈھانپے جس کا پہننا اس پر حالت احرام میں حرام ہو، جیسے سلا ہوا لباس، تو کیا اس پر 2 کفارے واجب ہوں گے؟ جواب میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں جی ہاں، احتیاط واجب کی بنا پر اگر وہ لباس پہنے جس کا پہننا اس پر حرام ہو، جیسے عمامہ، ٹوپی وغیرہ، تو اس پر 2 کفارے واجب ہوں گے، لیکن اگر وہ ایسی چیز سے سر ڈھانپے جس کا پہننا اس پر حرام نہ ہو، جیسے کہ کوئی اپنی قمیص سر پر رکھے، تو اس پر صرف سر ڈھانپنے کا ہی کفارہ واجب ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلِ بیتہ الطاہرین۔